एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत गांव था जिसके किनारे एक नीली नीली झील चमकती थी। उस झील का नाम था झीले नीलम। इस गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम था नूर। नूर को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो रोज गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाती, मगर एक दिन लाइब्रेरी बंद मिली। दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई थी, अगर आपको सच्ची कहानियां चाहिए तो नीलम झील के नीचे आए। नूर हैरान हो गई। झील के नीचे? क्या ये मजाक है? मगर उसका तजस्सुस बढ़ता गया। अगली सुबह वो झील के किनारे पहुंची। पानी बहुत साफ था, इतना साफ कि नीचे तक देखा जा सकता था। अचानक उसे पानी के अंदर एक हल्की सी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। नूर ने अपनी सांस रोककर झील में छलांग लगाई। नीचे उतरते ही उसने एक शफाफ शीशे का गुंबद देखा जिसके अंदर सैकड़ों किताबें रखी थीं, और उस गुंबद के दरवाजे पर लिखी थी, खुश आमदीद झील के नीचे की लाइब्रेरी में। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और नूर अंदर दाखिल हुई। अंदर एक खूबसूरत परी बैठी थी जिसके हाथ में एक चमकदार कलम था। मैं हूं किताब परी। ये जादुई लाइब्रेरी सिर्फ उन बच्चों के लिए खुलती है जो दिल से इल्म चाहते हैं, परी ने मुस्कुराकर कहा। नूर ने किताबें देखीं, कुछ तस्वीरों वाली थीं, कुछ बातें खुद सुनाती थीं, कुछ किताबें हुआ में उड़ रही थीं। एक किताब ने तो खुद को खोलकर कहा, मुझे पढ़ो, मैं ख्वाबों की दुनिया की सैर कराऊंगी। नूर ने एक नई किताब खोली, सितारों की शहजादी और बोलता हुआ ऊंट, और जैसे ही पढ़ना शुरू किया वो खुद को कहानी के अंदर पाने लगी। नूर ने कई घंटे वहां गुजारे, नई दुनियाओं की सैर की, नई ज़बानें सीखीं और किताब परी की मदद से अपनी पहली कहानी भी लिखी। जब वो वापस झील से निकली, सूरज हुरूब हो रहा था। वो जान गई थी कि अब वो सिर्फ किताबें पढ़ने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाने वाली भी बन चुकी थी। और जब भी कोई बच्चा सच्चे दिल से इल्म चाहता था, झील नीलम की तह में वो लाइब्रेरी फिर से रोशन हो जाती थी। वक्त का दरवाजा। नूर अब रोज रात सोने से पहले एक खास किताब खोलती जो उसे झील के नीचे की लाइब्रेरी ले जाती। वो हर बार नई कहानियों की दुनिया में सफर करती, कुछ ख्वाब जैसे, कुछ हैरत अंगेज और कुछ बिल्कुल सच लगने वाली। एक दिन जब वो किताब प्री के साथ एक हवा में उड़ती किताब पर बैठी कहानी की तलाश में जा रही थी, उसे एक बंद दरवाजा नजर आया। दरवाजे पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, ये है वक्त का दरवाजा, हर कहानी का आगाज और अंजाम यहाँ छुपा है। नूर ने हैरत से पूछा, क्या हम अंदर जा सकते हैं? किताब परी ने संजीदा आवाज में कहा, ये दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो अपनी अपनी कहानी को जानना चाहे, और वो भी सच्चाई के साथ। नूर की सांस रुक गई। मेरी कहानी? उसने दिल में सोचा, क्या वाकई मेरी कोई खास कहानी है? प्री ने उसे एक चाबी दी, नीले नीले रंग की, चमकती हुई। सोच लो नूर, ये चाबी सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है। नूर ने हिम्मत की, चाबी दरवाजे में घुमाई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक रोशनियों से भरा कमरा था। दीवारों पर ना खत्म होने वाले कागज, कलम, तस्वीरें और शीशे जैसे पर्दे लटके हुए थे जिनमें मुख्तलिफ मनाजिर नजर आ रहे थे। बचपन, ख्वाब, खुशी, उदासी और मुस्तकबिल की धुंधली तस्वीरें। अचानक एक शीशा चमका। उसमें नूर ने अपने आप को देखा, लेकिन वो बड़ी हो चुकी थी। एक मुसन्निफा जिसकी किताबें बच्चों को हंसा रही थी, ख्वाब दिखा रही थी। नूर की आंखों में चमक आ गई। किताब प्री की आवाज गूंजी, ये है तुम्हारी मुमकिना कहानी, लेकिन ये सिर्फ तब सच होगी अगर तुम दिल से लिखना जारी रखो। नूर मुस्कुरा दी, उसे रास्ता मिल चुका था। जब वो वक्त के दरवाजे से वापस निकली, वो और पुर-एतमाद और ज्यादा ख्वाबों से भरपूर थी। अब नूर सिर्फ कहानियां पढ़ने वाली बच्ची नहीं थी, वो उन्हें तख्लीक करने वाली बन चुकी थी। और झील के नीचे की लाइब्रेरी
اب اس کی اپنی لائبریری بن گئی تھی۔ خیالوں کا خزانہ۔ نور اب باقاعدگی سے جھیل نیلم کی تہہ میں لائبریری جاتی تھی۔ وہ نئے بچوں کو کہانیاں پڑھنا سکھاتی اور خود بھی حیرت انگیز خیالات پر مبنی کتابیں تخلیق کرتی۔ کتاب پری اس کی سب سے اچھی دوست بن چکی تھی۔ ایک دن نور لائبریری کی پرانی قطاروں میں گھوم رہی تھی کہ اسے ایک بند بوسیدہ سا صندوق نظر آیا۔ اس پر گرد جمی تھی اور تالا لگا تھا۔ صندوق پر ایک دھندلا سا نام لکھا تھا، خیالوں کا خزانہ۔ نور نے کتاب پری کو بلایا۔ پری کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ یہ خزانہ ایک خاص کتاب کا ہے، پری نے بتایا۔ اسے بھولی ہوئی کہانیوں کی کتاب کہا جاتا تھا۔ ہر وہ خیال جو بچے سوچ کر بھول گئے، ہر وہ خواب جو ادھورا رہ گیا، سب اس کتاب میں قید ہو گئے۔ لیکن ایک دن کتاب غائب ہو گئی۔ نور نے فوراً کہا، تو ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ پری نے کہا، خزانے کا تالا صرف تب کھلے گا جب 3 بھولے ہوئے خواب واپس لائے جائیں۔ پہلا خواب پر لگا بستہ۔ نور نے خوابوں کی وادی میں پہلا سفر کیا۔ وہاں ایک بچہ ملا جس کا نام تھا عارف۔ اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ اس کا بستہ اڑ سکتا ہے اور وہ آسمان میں اسکول جا سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ خواب بھول گیا۔ نور نے اسے خواب یاد دلایا اور عارف کا پرانا رنگ برنگا خواب پھر سے جگمگانے لگا۔ پہلا خواب واپس لائبریری آ گیا۔ دوسرا خواب بولتی ہوئی پتنگ۔ دوسری جگہ ایک بچی ملی، زہرا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک ایسی پتنگ اڑائے جو اس سے بات کرے اور اسے آسمان کے راز بتائے۔ وقت گزرنے پر وہ خواب مٹی میں دفن ہو گیا تھا۔ نور نے زہرا کو اس کا خواب یاد دلایا اور ہوا میں ایک چمکدار پتنگ لہرانے لگی۔ تیسرا خواب موسیقی بجاتا درخت۔ تیسرا خواب سب سے انوکھا تھا، ایک ایسا درخت جو جب ہوا چھوتی تو دھنے بجاتا تھا۔ یہ خواب ایک بہت چھوٹے بچے کا تھا جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب نور نے لائبریری کے سنسان گوشے میں ایک پرانی تصویر دیکھی تو پہچان گئی۔ وہ بچہ خود نور تھی۔ یہ میرا خواب تھا، وہ ہنستی اور درخت کی آواز سنائی دینے لگی۔ خزانے کا راز۔ 3 خواب جیسے ہی صندوق کے پاس لائے گئے، تالا خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ایک سنہری کتاب نکلی، بھولی ہوئی کہانیوں کی کتاب۔ کتاب جیسے ہی کھولی، لائبریری کے ہر کونے میں رنگ، روشنی اور آوازیں گونجنے لگیں۔ بچے جو کچھ بھول گئے تھے، ان کے خواب دوبارہ جاگنے لگے۔ اب نور صرف لکھاری ہی نہیں تھی بلکہ خوابوں کی محافظ بن چکی تھی۔ جھیل کے نیچے کی لائبریری اب صرف علم کی جگہ نہیں، خوابوں کی دنیا بھی بن چکی تھی۔ آپ کو لے چلتے ہیں جھیل کے نیچے کی لائبریری کی دنیا کے اگلے سنسنی خیز اور تھوڑے سنجیدہ مرحلے کی طرف۔ نور اور اندھیروں کا کتب خانہ۔ پچھلے واقعے کے بعد بھولی ہوئی کہانیوں کی کتاب نے لائبریری کو نئے خوابوں سے بھر دیا تھا۔ نور، کتاب پری اور بچے سب خوش تھے، مگر ایک رات جب لائبریری کی روشنی مدھم ہونے لگی، کتاب پری گھبرا گئی۔ کچھ نہ کچھ ٹھیک نہیں، وہ بولی۔ ایک اور لائبریری ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اندھیرے میں گم ہو جانے والے لفظ قید ہیں۔ نور نے حیرت سے پوچھا، اندھیرے میں گم ہونے والے لفظ؟ پری نے جواب دیا، یہ وہ لفظ ہے جو کبھی کسی نے زور سے نہیں کہے، جو دل میں چھپے رہ گئے، جو ڈر، دکھ یا خاموشی کی وجہ سے لکھے نہیں گئے۔ ان لفظوں کی لائبریری اندھیروں کا کتب خانہ کہلاتی ہے۔ سفر کی تیاری۔ نور کو وہاں جانے کے لیے ایک خاص چراغ دیا گیا، چراغ سچائی۔ یہ چراغ صرف تب روشنی دے گا جب تم سچ بولو گی، خود سے بھی، دوسروں سے بھی۔ نور نے ہمت کی، چراغ جلایا اور لائبریری کی
ایک خفیہ زینہ دار سرنگ میں داخل ہوئی۔ اندھیروں کا کتب خانہ وہ ایک ٹھنڈی، خاموش، سنسان لائبریری میں پہنچی۔ یہاں کتابیں خالی تھیں، الفاظ غائب تھے اور دیواروں سے سرگوشیاں آ رہی تھیں۔ کیا تم نے کبھی کچھ ایسا سوچا جو کہہ نہ سکی؟ ایک بھاری آواز آئی۔ نور نے چراغ کو تھاما اور ایک خالی کتاب کو ہاتھ میں لیا۔ میں نے کبھی نہیں بتایا کہ مجھے بھی بعض خوابوں سے ڈر لگتا ہے کہ سب ہنسیں گے، اس نے آہستہ کہا۔ یہ ہے وہ کتاب جو ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہیں، جو اپنے لفظوں کو پہچان ہی نہیں سکے۔ تمہیں انہیں آواز دینی ہوگی۔ نور نے اس کتاب کے کور پہ لکھا، تمہاری باتیں اہم ہیں، اور جیسے ہی اس نے لکھا، پوری اندھیری لائبریری روشن ہو گئی۔ نور اب ایک نئی منزل پر تھی۔ وہ نہ صرف خواب جگاتی تھی بلکہ چھپے لفظوں کو آواز دیتی تھی۔ اندھیروں کا کتب خانہ اب خاموش نہیں رہا، وہ زندگی کی سچائیوں سے بھر گیا ہے۔ جھیل کے نیچے کی لائبریری، لفظوں کی پریوں کا جنگل۔ اب کہانی داخل ہو رہی ہے ایک رنگین، خوابناک اور تخیل سے بھرپور مرحلے میں۔ نور جادوئی لائبریری کی محافظ بن چکی تھی۔ وہ اب لفظوں کی چمک دیکھ سکتی تھی، خوابوں کی خوشبو سونگھ سکتی تھی اور خاموشیوں کی زبان سمجھ سکتی تھی۔ ایک دن لائبریری کی چھت پر ایک چمکیلا پروانہ آ کر بیٹھا۔ اس کے پروں پر ایک پیغام لکھا تھا، لفظوں کی پریوں کو خطرہ ہے، آئیں جنگل کو بچائیں۔ کتاب پری نے پریشانی سے کہا، یہ پروانہ گل لفظاں کے جنگل سے آیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نئے لفظ پیدا ہوتے ہیں، نرگس، امید، کون، بہادری، جگنو۔ نور نے فوراً اپنا تھیلا سنبھالا، چراغ سچائی، بھولی ہوئی کہانیوں کی کتاب اور اپنی پسندیدہ روشنائی والی قلم رکھ کر سفر پر روانہ ہو گئی۔ جب وہ جنگل پہنچی، درختوں پر روشنی نہیں تھی، پتے سست پڑ چکے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی۔ جنگل کی زمین پر ایک تحریر خود بخود ظاہر ہوئی، لفظ وہی مرتے ہیں جنہیں بولنے والا نہ ہو۔ نور نے چھوٹے درخت سے پوچھا، کیا ہوا؟ درخت نے آہستہ کہا، لفظوں کی پریاں قید ہو چکی ہیں، بھول جانے کی مکڑی نے انہیں اپنے جال میں لپیٹ لیا ہے۔ نور نے پرانی کہانیوں کی روشنی سے راستہ تلاش کیا اور ایک گہرے بھول بھلیوں جیسے قلعے میں پہنچی۔ وہاں لفظوں کی ننھی ننھی پریاں مکڑی کے جال میں پھنسی کر آ رہی تھیں۔ خواب، دوستی، یقین، خود اعتمادی، خیال۔ نور نے اپنی روشنائی والی قلم نکالی اور جال کے اوپر ایک جملہ لکھ دیا، جب کوئی بچہ کسی لفظ کو دل سے بولتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے چیخ کر پکارا، میں اپنے خیالوں پر یقین رکھتی ہوں، میں بول سکتی ہوں، میں لکھ سکتی ہوں، میں نور ہوں، روشنی ہوں۔ ایک ایک کر کے جال ٹوٹنے لگے، لفظوں کی پریاں اڑنے لگیں، چمکنے لگیں اور پورے جنگل میں بہار آ گئی۔ پریوں کی ملکہ نے نور کو ایک خوبصورت تحفہ دیا، لفظوں کا درخت۔ اس پر جو بھی بچہ اپنا پہلا خیال لکھے گا، اس کا پہلا خواب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا، ملکہ نے کہا۔ نور وہ درخت لائبریری میں لگا لائی اور اب وہ بچوں سے کہتی، جو کچھ تم محسوس کرتے ہو وہ لکھو، کیونکہ لفظ اسی وقت جادو بناتے ہیں جب دل سے نکلتے ہیں۔